بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبلہ کی سمت ایک کھکھار تھک نظر آیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے دعا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک مرتبہ گئے، وہاں نماز پڑھ رہے تھے تو دیکھا کسی نے مسجد میں تھکا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے رب اور خدا کے سامنے ہوتے ہو۔ تو اب آگے آپ فرماتے ہیں، اس لیے تم میں سے کوئی شخص کعبہ کی طرف اور نہ ہی اپنی داہنی طرف کھکھار پھینکا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکڑی منگوا کر اسے کھرچ دیا اور خوشبو منگا کر وہاں لگا دی۔ یعنی مسجد کی اس زمین سے آپ نے لکڑی کے ذریعے سے وہ کھکھار کو کھرچ کر نکال کر پھینک دیا اور وہاں پر آپ نے خوشبو لگا دی، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو مسجد میں نہیں تھوکنا چاہیے، مسجد میں گندگی نہیں کرنی چاہیے اور مسجد کا احترام کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، اگر مسجد میں بھی نہیں ہو تو قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکیں، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکیں۔ پھر فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنیاں رکھنا پسند تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں اکثر یا کبھی کبھار اگر کوئی ٹہنی لیتے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا لیتے تو آپ کھجور کی ٹہنی کا ٹکڑا لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے ہاتھ میں یہی ایک ٹہنی تھی کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ میں کچھ کھکھار دیکھ کر انہیں کھرچا۔ یعنی مسجد میں آپ ٹہل رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہاں مسجد میں کسی نے تھوکا ہے تو آپ نے اسے کھرچ کر وہاں سے نکالا، یہاں تک کہ انہیں صاف کر دیا۔ پھر غصے کی حالت میں لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صاف کر دیے تو آپ غصہ ہوئے اور لوگوں سے کہا، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی آدمی آئے اور اس کے چہرے پر تھوک دے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چیز پسند کرتا ہے کہ تو وہ شخص آئے اور کوئی شخص اس کے منہ پر تھوک دے؟ تو غور کرو کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے اور فرشتے اس کے داہنی جانب کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے سامنے اور دائیں طرف نہ تھوکے بلکہ وہ اپنے بائیں قدم کے نیچے یا اپنی بائیں طرف تھوکے۔ یعنی یہ اس حالت میں بیان کی جا رہی ہے جب مسجدیں کچی رہتی تھی، مٹی کی رہتی تھی، کہ اگر کسی کو بہت زیادہ حاجت آ گئی ہے کہ اب وہ نماز کے حالت میں نکل کر نہیں جا سکتا ہے تو اور اس کو کھکھار آ گئی منہ میں ہے تو وہ کسی طریقے سے اس کو اگر تھوکے تو قدم کے پاس تھوکے اور اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، تاکہ جب نماز فارغ ہو جائے تو اس کھکھار اور تھوک کو صاف کر لے، اپنے قدموں کو صاف کر کے مسجد سے لے جا کے باہر پھینک دے نیچے یا اپنی بائیں طرف تھوکے۔ اگر اس کو کوئی جلدی پڑ جائے تو وہ اسی طرح کر لے۔ یعنی جب اگر اس کو یہ ہے کہ اب وہ نہیں نکل سکتا اتنے آدمیوں کے بیچ سے جلدی سے، تو اس حالت میں اجازت ہے کہ اس طرح کر لے، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی صاف صفائی، مسجد کی صفائی کر لے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کپڑے کے بعض حصے کو بعض پر مل دیا، اور راوی حدیث یحییٰ اس تمثیل کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے کپڑے میں تھوک کر اس سے مل دیا۔ یعنی وہ بتا رہے تھے کہ اگر بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے
تو کپڑے میں تھوک لیا جائے، یعنی جیسے ہندوستان میں اکثر رواج ہے لوگ رومال لے کر چلتے ہیں، تو اگر بہت زیادہ ہو جائے تو یہاں وہاں تھوکنے سے اچھا اپنے رومال کے اندر تھوک لے اور مسجد سے باہر جانے کے بعد اس کو اس کے صحیح جگہ پر پہنچا دے اور اپنے رومال کو بھی صاف کر لے، اپنے ہاتھ کو بھی صاف کر لے اور بدن کو بھی صاف کر لے۔ یہ نہیں کہ منہ میں اگر تھوک آ گئی، کھانسی آئی کسی وجہ سے اور منہ بھر گیا تو مسجد میں جہاں دیکھا وہاں مار دیا۔